اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں آپ کا میزبان محمد آزاد بخت آپ کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا آج 16واں روزہ ہے اور آج کے دن کو بڑی خاص ایک نسبت حاصل ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع اور عنوان ہے انشاءاللہ آپ کو بڑا علمی ایک مواد ملنے والا ہے، کیونکہ آج جس ہستی کا ہم یوم دن منانے کے لیے آپ کے سامنے فرنٹ آف دا سکرین ہیں، انشاءاللہ وہ بارگاہ بہت معتبر ہے ہر مسلمان کے لیے اور ہر ذی شعور کے لیے۔ آج کے موضوع کے حوالہ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور آپ کی منزلت و مرتبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا آپ سے پیار اور دوسری ازواج مطہرات میں سے آپ کی نمایاں جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ کو علمی ذخیرہ کے حوالہ سے ایک معتبر اور بڑا بار بار آپ کی روایات کو شامل کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث اور روایات کا خزانہ آپ سے لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ فقہ کے حوالہ سے بھی چند باتیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ اسی گفتگو میں شیئر ہو جائیں گی، اور آج کے موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ چند بڑے مخصوص اور خصوصیات رکھنے والے سوالات ہیں ہمارے پاس۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری دائیں جانب ہماری کال پہ تشریف لائے صاحبزادہ علامہ قاری رفاقت علی نقشبندی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے اس خاص موضوع کے لیے ہمیں وقت دیا۔ ہماری ریکویسٹ تھی کہ جو اچھا بولنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں وہ خاص ایام میں آیا کریں اور اپنی نوکری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آسن انداز سے پیش ہو سکے۔ میری بائیں جانب میرے درینہ دوست، میرے برادر اکبر اور میرے پیر بھائی حسین ثنا خان مصطفیٰ بھائی محمد عمران بزمی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ عمران بزمی صاحب سے ہم انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت کے اشعار شامل کریں گے۔ نعت کا بڑا خوبصورت انداز ہے بزمی صاحب کا، اور ان کا الحمدللہ اپنا ایک خاص انداز رکھتے ہیں، اور شیخ کامل کی بڑی خاص نظر عنایت ہے، اللہ ان کو دارین کی برکتیں عطا کرے۔ تلاوت قرآن مجید ہی سے آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارا انشاءاللہ ساتھ دیں گے، اور یہ ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے۔ ہمیں آپ کے وقت کا بڑا احساس ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے اور سنانے میں جو وقت گزر جائے، جو زندگی اور جو لمحات گزر جائیں، وہی کام آنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چل سکیں اور اس کا جو ہم پہ حق ہے ہم وہ ادا کر سکیں۔ آئیے تلاوت قرآن مجید قبلہ قاری صاحب سے مختصراً ایک تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت سن کے جب انشاءاللہ ہم لوٹیں گے اپنے موضوع کی طرف، اس سے پہلے قبلہ بزمی صاحب سے ایک نعت کے چند اشعار شامل کروائیں گے، تو پھر انشاءاللہ موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارجعی إلى ربك راضية مرضية، سبحان اللہ۔ فادخلي في عبادي
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। فادخلي في عبادي وادخلي جنتي सुभान अल्लाह। صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। मालक आपको दारैन की बरकतें अता करे। तिलावत कुरान मजीद से आज की इस नशिस्त का आगाज़ हो चुका। हमारे देखने वाले जितने भी दोस्त हैं, अमीन गुज्जर साहब आपको अस्सलाम वालेकुम का नजराना पेश कर रहे हैं। फरमा रहे हैं कि स्पेशली मेरा बज़मी साहब को सलाम करें। अजीम भाई कह रहे हैं बज़मी साहब मुझे तो आपसे नसीरुद्दीन सीर शाह साहब का कलाम सुनना है। चलें जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बज़मी साहब आपकी फरमाइशें भी पूरी करें। लेकिन हमारा ख्याल था कि बज़मी साहब को आज बज़म इनके नाम करके इनको कैजुअल छोड़ दें कि अपनी मर्ज़ी से जो चाहें पढ़ें, आका अलैहिस्सलाम की नात पढ़ें और जो पढ़ना चाहें। ये बज़मी साहब को आज हम फ्री हैंड देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से हमें अता कीजिए। खैर आप लोगों की राय भी हमारे लिए मुकद्दम है। आप लोग हमसे प्यार करते हैं, आपका भी हम पे एक हक है और आपकी फरमाइश इंशाल्लाह जो आप कहेंगे ज़रूर पूरी होगी। और आज का जो मौजू है शान सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी शान, क्योंकि आपका यौम हम मना रहे हैं, ये उन्वान आपकी ज़ात का हमने रखा है। हुज़ूर सईदा कायनात, मैं कहूँगा सईदा आयशा सिद्दीक़ा की दूसरी अज़वाज में से नुमाया ख़ुसूसियात क्या है, इरशाद फरमा दीजिए इस हवाला से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यि वस्सलातु अला नबिय्यि अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरादर मुकर्रम अज़ीम सना ख़ां जनाब भाई आज़ाद बख्श साहिब का, अल्लाह आपको सलाम कि आपने बंदा नचीज़ को इस काबिल समझा और सैयदा पाक का ज़िक्र पाक करने के लिए हम यहाँ हाज़िर हैं। माशाअल्लाह। ज़रात गिरामीउल क़द्र नाज़रीन और सामईन और सामयात और सामईन और नाज़िरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। माशाअल्लाह। फरमाया कि जो नबी है वो ईमान वालों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। बेशक। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी जो अज़वाज हैं, जो हरमैन मुहतरम हैं, जो उनकी बीवियां हैं, वो उम्मत की माएँ हैं। बेशक। आज हम जिस माँ का ज़िक्र पाक करने जा रहे हैं वो उम्मत की वो माँ हैं जिनके इस उम्मत मुहम्मदी पर इतने एहसानात हैं जिनको गिनना मुहाल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बेशक। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी ज़ौजा मोहतरमा हैं। इनसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 निकाह फरमाए थे। पहला निकाह फरमाया जनाब सैयदा खुदैजा बिन्त ख़ुवैलद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जो कि पहले 2 दफ़ा बेवा हो चुकी थी जी। और इसके बाद आपने निकाह फरमाया जनाब सैयदा सौदा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो भी पहले बेवा थी या मुतलका थी, उनके बारे में 2 राय हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महबूबा ज़ौजा मोहतरमा हरम मोहतरम जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला मुबल्लिगा, इस कायनात में पहली मुबल्लिगा, इस कायनात की मुअल्लिमा अव्वल। खुसूसियात इनकी ये हैं, पहली खुसूसियत ये है कि जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आज़ाद भाई फरमाती हैं जी कि मुझे ये खासा हासिल है, और खासा वो होता है जो उसमें पाया जाए उसके गैर में ना पाया जाए। वाह वाह माशाअल्लाह। ये तारीफ़ है खासा की। तो फरमाती हैं मेरा खासा ये है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेहतरीन और वो खुशनसीब औरत हूँ, वो ज़ौजा हूँ, जो मैं बेवा भी नहीं थी, मैं मुतलका भी नहीं थी, बल्कि मैं कंवारी थी। बेशक।
میرا خاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں سے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں کنواری تھی اور سرکار نے میرے ساتھ نکاح فرمایا. یہ پہلی خصوصیت ہے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی. ماشاءاللہ. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے والدین کریمین دونوں مہاجر ہیں. اللہ کے حکم سے مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ پاک ہجرت فرمائی، یہ ان کا اعزاز ہے. اور تیسرا اعزاز یہ ہے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب میرے بستر پر تشریف لاتے تو وہاں وحی کا نزول ہوتا تھا. واہ واہ واہ. یہ واحد وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں کہ جن کے بستر میں وحی کا نزول ہوا کرتا تھا. واہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہ ہوئی. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر خصوصیت یہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری ازواج میں سے سب سے زیادہ مجھے محبت فرمایا کرتے تھے، ماشاءاللہ. مجھے پیار فرماتے تھے. سبحان اللہ. ہر زوجہ کے لیے ایک رات مقرر تھی، لیکن جناب عائشہ کے لیے 2 راتیں مقرر تھیں. یہ کمال کی بات ہے اور کمال کی محبت ہے. جناب سیدہ سودا نے اپنی باری بھی ان کو دے رکھی تھی. یہ ان کی جان نثاری تھی، ان کی یہ محبت کا انداز تھا جناب سودا کا. انہوں نے اپنی باری ان کو دے رکھی تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کائنات کے میں سب سے بڑے عدل کرنے والے ہیں، بے شک انصاف فرمانے والے ہیں. لیکن قربان جاؤں کریم آقا کی محبت پر جناب عائشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرماتے ہیں یا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک میں نے ہر ایک کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا، لیکن یا اللہ جو عائشہ کے ساتھ میری دلی رغبت ہے، دلی ملان اور محبت ہے، یا اللہ مجھے اس پہ میرا محاسبہ نہ کرنا. یہ ان کی خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے حجرہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آرام فرما رہے ہیں. جہاں آج گنبد خضرا تشریف فرما ہے، گنبد خضرا ہے، وہ گنبد خضرا کہ دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. اتنا بڑا مقام خصوصیت حاصل ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آپ کے حجرہ مبارک میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اور وہیں پر آپ کا مزار پاک بھی بنا ہوا ہے جو قیامت تک کے لیے عشاقان مصطفیٰ کے لیے مرجع خلائق ہے اور رحمتوں کا وہ مرکز ہے، برکتوں کا ماوا ہے. اور اگلی بات بڑی کمال کی بات ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما وہ مسواک لے کر آئے اور میں وہ مسواک چبا رہی تھی. کمال کی محبت کا انداز دیکھیے. آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مسواک چبا رہی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب عائشہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، اور آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نیم نراز تھے، یعنی کہ آپ آدھے بیٹھے ہوئے تھے اور آدھے لیٹے ہوئے تھے. جناب عائشہ کی تھوڑی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا سر پاک لگ رہا تھا، سبحان اللہ، اور آپ کے سینے کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام لگے ہوئے تھے. کیا محبت کا انداز ہے صاحبو. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ مسواک فرما رہی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مسواک چبا کر مجھے بھی دینا، مسواک چبا کر مجھے دینا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عائشہ پاک فرماتی ہیں میں نے مسواک کو چبا کر حضور کے منہ میں رکھی، آپ نے وہ مسواک فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام میری گود میں میرے سینے کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ آپ کی روح مبارک جو ہے وہ پرواز کر گئی. مجھے یہ فخر ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری گود میں نبیوں کے امام کو اللہ نے جو اپنے پاس بلایا اس وقت سرکار میرے پاس تشریف فرما تھے. اور آخری بات اس حوالے سے اتنی بڑی خصوصیت کہ سرکار کا وصال باکمال وصال ظاہری جو ہے وہ ان کی گود میں ہوا. اور اللہ اکبر، ایک دن جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پانی نوش فرما رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سارا پانی نہ پی لینا، کچھ مجھے میرے لیے بھی بچا کے رکھنا، کچھ مجھے بھی دینا. جب پانی آپ نے پی لیا، کچھ پانی چھوڑ دیا، بچا لیا.
اب نبی پاک علیہ السلام میں مثال دے کے عرض کرنے لگا ہوں، سرکار اس طرح برتن کو یوں دیکھ رہے ہیں، اس کو گھما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب عائشہ کو حضور نے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ تم نے ہونٹ لگا کر کہاں سے پانی پیا ہے؟ جہاں تم نے ہونٹ لگائے ہیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے ہونٹ لگا کر پانی پینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا خصوصیت اور یہ مقام حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا میرے پاس میسیجز کافی اکٹھا ہو گئے ہیں، آپ کے چاہنے والے آپ کے کوئی شاگرد ہیں محمد بلال اتاری، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور آپ کے کوئی پیر بھائی ہیں امانت علی، وہ آپ سے بڑی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں یہ سارا میرے شیخ کامل کی مہربانیاں ہیں، اور آپ کو آپ کے علم اور عمل کے لیے اضافہ کی دعا فرما رہے ہیں۔ آمین۔ میرے پھوزاد بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، شفقات یوسف اسلام آباد سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے شفقات بھائی۔ امین گجر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل رہتے ہیں۔ بلال یعقوب صاحب کہہ رہے ہیں جی اللہ اکبر، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کاشف علی بھٹ صاحب ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں اور وہ آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں۔ ہمارے پیر بھائی عظیم ملک صاحب آپ کو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ جتنے بھی دوست ہیں سب کی محبتیں شامل ہوتی رہتی ہیں اور ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ ہم آپ لوگوں کی محبتوں کو سمیٹنے کے لیے ہی آپ لوگوں کے سامنے فرنٹ آف دا کیمرہ بیٹھتے ہیں اور آپ سے محبت بری باتیں شیئر کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ اب علم نے اتنی ترقی کر لی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، علم تو بہت آگے نکل گیا، اب عمل پیچھے رہ گیا، عمل پیچھے رہ گیا، علم تو سب کے پاس بہت زیادہ ہے۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ علمی باتیں شیئر کر رہے ہیں، سکھا نہیں رہے، کیونکہ آپ لوگ بہت اچھے سخنور لوگ بھی شامل ہیں اور سننے اور لکھنے پڑھنے والے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ آپ لوگ تاریخ کا مطالعہ بھی رکھتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ یہ موضوع بڑا حسین ہے اور قبلہ بڑی محبت سے اور بڑی خوبصورتی سے اس سوال کا جواب خصوصیت کے حوالے سے عطا کر رہے تھے۔ مالک ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے پہلی نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ محمد عمران بزمی صاحب سے میں التماس گزار ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلا جو کلام ہمیں عطا کریں گے اس کے بارے میں بتا دیں۔ یہ حضرت جامی علیہ الرحمہ کا کلام ہے، فارسی میں پہلا شعر جو ہے پہلا اس کا فارسی میں ہے، ماشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ حضرت محمد اعظم چشتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، پنجابی میں اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ضرور عطا کیجیے۔ جی تو میں شروع کرتا ہوں۔ تنم واہ، فرسودہ جان پارا ہجران یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی بہت خوب۔ تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ۔ تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ۔ دلم پے مردایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، پے مردایا یا رسول اللہ۔ ہے میری جان تے تن تارا پارا یا رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، ہے میری
پارا پارا یا رسول اللہ ہے دل دکھی یا گناہ نال سارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہے دل دکھی یا گناہ نال سارا یا رسول اللہ. شیخ سنیے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جے جاوے کدی ویڑے میرے تے تیریاں سونیاں جتیاں تو جے آ جاوے کدی میرے بیڑے تے تیریاں سونیاں جتیاں تو کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ کراں قربان تن من اپنا سارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ میرا منہ ہو گیا کالا گناہاں کی سیاہی تو میرا منہ ہو گیا کالا گناہاں دی سیاہی تو نہ کیوں کیتے تے پچھتاواں نکارا یا رسول اللہ نہ کیوں کیتے تے پچھتاواں نکارا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ہے ماشاءاللہ. گناہگار دیکھو نی جس گھڑی بخشش دا دروازہ یا رسول اللہ گناہگار دیکھو نی جس گھڑی بخشش دا دروازہ نہ بھلی اس گھڑی جامی ہائے ہائے. بیچارہ واہ 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 واہ. یا رسول اللہ نہ بھلی اس گھڑی جامی بیچارہ یا رسول اللہ ہے میری جانتے تن پارا پارا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بزمی صاحب عظیم بھائی آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار فرما رہے ہیں اور دیگر جتنے بھی دوست ہیں سارے. صوفی خالد سلطانی صاحب آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اور عظیم بھائی انشاءاللہ کل بس ماحول ایسا تھا, جشن کا ماحول تھا, دعا ہم نے آف کیمرہ میں کی تھی. آج انشاءاللہ آپ کے والد کے لیے آپ نے کہا ہے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے, تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے.
الیاس فریدی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. الیاس صاحب جلدی سے جلدی آپ اسٹوڈیو پہنچیں, آپ سے ضروری کام ہے. اور باقی جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں سب کو میں خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں, اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی حافظ اویس صاحب, ان کی طبیعت خراب ہے, آج انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صحت یابی کی دعا کرنی ہے. حافظ صاحب سے میری صبح بات ہوئی تھی, لیکن حافظ صاحب کی طبیعت ناساز تھی. انشاءاللہ مالک آپ کو سلامتی والی, صحت والی لمبی زندگی عطا کرے گا. حضور میرا سوال ایک بڑا خوبصورت ہے, آپ جس کا ایک جواب پہلے تھوڑا آپ مجھے ایک حصہ دے چکے ہیں, میں چاہتا ہوں اس کا دوسرا حصہ میں سوال کا جواب کی صورت میں آپ سے لے لوں. میں نے خصوصیت کے حوالہ سے عرض کیا کہ دوسری ازواج میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خصوصیت, وہ نمایاں خصوصیت کیا حاصل تھی, یا کتنی خصوصیات کی حاملہ تھیں؟ آپ نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا. اب یہاں آپ نے ایک واقعہ کوٹ کیا مسواک والا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وقت آخر میں کہوں گا بظاہر وہ آپ نے ایک اشارتاً ایک بات کہی. اب میں اس میں ایک بات اسی کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں ضرور کہ یہ تو ایک پہلو محبت کا تھا, یہ ایسا عمل کرنا مسواک کا اور آقا کا مانگنا اور پانی کی آپ نے مثال دی, یہ ایک پہلو محبت کا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کا جو ایک پہلو آپ نے بیان کیا, میں چاہتا ہوں اس کی 2-4 مثالیں اور آپ ارشاد فرما دیں, تاکہ یہ جو سوال ہے میرا, یہ سیکنڈ کویسچن جو ہے یہ زیادہ اسٹیبلش ہو سکے اس حوالہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں طیبہ طاہرہ سے محبت کیسی تھی. سبحان اللہ. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا نکاح مبارک ہوا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو اس وقت جناب عائشہ کی عمر پاک 6 سال تھی, اور تقریباً 11 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی. تو چونکہ بہت چھوٹی عمر تھی, گھر کے کام کاج سے اتنی شناسائی اور واقفیت نہ تھی. ایون دن کے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندنا بھی نہیں آتا تھا. آپ نے محبت کی بات کی تو میں محبت کی مثال عرض کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی دو جہاں ہیں, بے شک دونوں جہانوں کے سردار ہیں, مالک و مختار ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, کل کائنات آپ کے قبضے میں عطا فرما دی گئی. لیکن حضور کا اپنی ازواج سے اور بالخصوص جناب عائشہ سے محبت کا عالم یہ تھا, محبت کا انداز یہ تھا کہ کبھی کبھار جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھانے کے لیے خود آٹا گوندتے. واہ واہ واہ. آٹا گوندتے اور آٹا گوند کر بتاتے کہ اے حمیرہ, حمیرہ پیار سے کہتے ہیں سرخ رنگ والی کو, چونکہ آپ کا رنگ مبارک جو تھا وہ بہت سفیدی مائل تھا. جب آپ تھوڑا سا کوئی کام کرتی یا دھوپ میں آپ نکلتی یا آپ تھوڑا سا زور لگاتی یا آپ زیادہ بولتی تو آپ کے چہرے پہ سرخی جو تھی وہ نمودار ہوتی. تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پیار سے یا حمیرہ تھا, اے سرخ رنگ والی, تو وہ ان کا نام ہی حمیرہ پڑ گیا. ماشاءاللہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا گوندنا جناب عائشہ کو خود سکھایا. محبت کا انداز تھا نبی پاک علیہ السلام کا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن محبت کا عالم دیکھیے, اللہ اکبر. آج تو ہم کہتے ہیں ہم چیمہ صاحب ہیں, ہم چٹھا صاحب ہیں, ہم مغل صاحب ہیں, ہم گجر صاحب ہیں, ہم نابڈوگر صاحب ہیں, ہم فلاں فلاں ہیں. لیکن وہ تو اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یہ سب کچھ ہو, یہ بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ جی تو ہم حضور کے غلام ہیں, ہمیں اپنے ازدواجی معاملات میں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آٹا گوند کر روٹیاں پکا رہی تھی. کمال کی بات افزاد بھائی, ماشاءاللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر اچانک گھر تشریف لائے. تو جناب سیدہ پاک سے فرمایا عائشہ روٹیاں آپ لگا رہی ہیں, ایک روٹی میں بھی لگا لوں, آپ کے ساتھ ایک روٹی میں بھی لگا لوں, اگر آپ کہیں تو ایک روٹی میں بھی لگانا چاہتا ہوں. اب دیکھو کہاں مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے نزدیک یہ ہے, کہیں رب تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے زلفوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے, کبھی قسمیں چہرے کی,
کبھی قسمیں آنکھوں کی، کبھی قسمیں آپ کے دانتوں کی، کبھی قسمیں آپ کے قدمین شریفین کی، کبھی آپ کے ہاتھوں کا تذکرہ، کبھی آپ کی زبان کا تذکرہ، کبھی آپ کی اداؤں کا تذکرہ، کبھی وفاؤں کا تذکرہ، کبھی یاروں کا تذکرہ، کبھی غاروں کا تذکرہ۔ یہ محبت کا انداز خالق کائنات کا، اتنا مقام، اعلیٰ مقام میرے کریم آقا علیہ السلام کا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ کیا محبت کا انداز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بات میں میری بہنوں کے لیے، میری ماؤں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے ایک بڑا سبق بھی ہے، اور ہمارے جو شوہر حضرات ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو مرد ہوتے ہیں جی، جو عورت کو معاذ اللہ پاؤں کا جوتا سمجھتے ہیں، ان کے لیے بڑی مثال کی بات ہے۔ سبق میں بات کر رہا ہوں صاحبو، بڑے غور سے بات سنیے گا۔ ماشاءاللہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روٹیاں بنا رہی ہیں، نبی پاک علیہ السلام میں عائشہ ایک روٹی میں بھی لگا لوں، یہ بات کر رہا تھا جی، ایک روٹی میں بھی لگا لوں۔ نبی پاک علیہ السلام کو جناب عائشہ نے تبسم فرما کر عرض کیا حضور ذرہ نوازی ہے، غریب نواز ہیں آپ، جس طرح آپ چاہیں، سر تسلیم خم ہے جو کچھ مزاج یار میں آئے۔ یہ محبت ہے بھائی، سر تسلیم خم ہے جو کچھ مزاج یار میں آئے۔ محبت میں تکرار نہیں ہوتا، اور محبت میں انکار نہیں ہوتا، اور محبت میں نہیں کا لفظ نہیں ہوتا، نہ نہیں ہوتا ہے نہ کیوں ہوتا ہے۔ جی محبت میں نہیں ہوتا، محبت میں کیوں نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم سر تسلیم خم ہے جو کچھ مزاج یار میں آئے۔ عرض کیا حضور جیسا آپ کا خیال پاک ہے آپ ویسا کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیڑا پکڑ کر اس کو گول کیا، اس کی چھینٹ کا روٹی بنائی، اور روٹی بنا کر نبی پاک علیہ السلام نے خود تندور میں لگائی۔ اب یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی ایک تو محبت کا انداز، اور دوسرا میرے کریم آقا کی جو شان محبوبی ہے نا، جو شان رسالت ہے، وہ بھی یہاں سے نمایاں ہوتی ہے۔ آج تو کچھ بعض نام نہاد جو لوگ مغرب سے پڑھ کے آئے ہیں، مغربی فکر لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سگی بیٹی نہیں بخشوا سکتے، امت کیسے بخشوائیں گے معاذ اللہ۔ یہاں سبق دینا چاہ رہا ہوں صاحبو، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے روٹی لگائی، جناب عائشہ پاک نے جو روٹیاں پہلے لگائی تھیں وہ بھی پک گئیں، جو عائشہ پاک نے بعد میں لگائیں وہ بھی پک گئیں، لیکن جس کو میرے آقا نے اپنا دستے مبارک لگایا تھا اس پر آگ نے اثر ہی نہیں کیا، اس پر آگ نے اثر ہی نہیں کیا۔ جناب عائشہ نے تعجب کے ساتھ کہا ما فعلتا ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ چھ معنی دارند، اس کا کیا مطلب ہے حضور؟ جو روٹیاں میں نے پہلے لگائیں وہ بھی تیار، جو بعد میں لگائیں وہ بھی تیار، لیکن جس کو آپ نے لگایا ہے اس پہ آگ نے اثر ہی نہیں کیا۔ جو میرے آقا نے بات فرمائی، میرے کریم آقا نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے، جڑا تو اشارہ کریں اوہ تقدیرے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ آزاد بھائی زندہ باد، عمران بھائی بزمی صاحب، یہ دنیا کی آگ ہے، اس پر جس کو میرے ہاتھ لگ گئے اس پر دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرنے والی، اثر نہیں کرے گی۔ آزاد بھائی اپنے ایمان سے بتائیے، جس آٹے کے پیڑے کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ مبارک لگائے اس پر تو دنیا کی آگ جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ اور کیا خیال ہے اس ماں کے بارے میں؟ میں فکر دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کلمہ پڑھ کر بھی سرکار کی معاذ اللہ زبانیں تان دراز کرتے ہیں، اوے ویکھن نوں وہ ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے، پتھر لال دے پا نہیں وک دے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار حضور تے کھلے، آزاد بھائی جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے، آزم او عرشاں دا راہی اسی گلیاں دے وچ رل دے، آزم او عرشاں دا راہی اسی گلیاں دے وچ رول دے۔ جناب عائشہ پاک کو حضور نے فرمایا عائشہ اس پر دوزخ کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ جس کو ایک لمحے کے لیے آنے واحد کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک لگائے اس پر آگ نے اثر نہیں کیا، اور جو ماں 9 مہینے پورے اپنے لال کو لے کر چلتی پھرتی رہی ہوں گی ان پر جہنم کی آگ اثر کیسے کر سکتی ہے؟ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی ازواج کے ساتھ اور جناب عائشہ کے ساتھ جو محبت کا انداز اپنایا، اس کی اور مثال دیکھنے سے بھی کیا ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتی، ہمیں وہ مثالیں اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ یا لوگو تحقیق تمہارے لیے میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جناب عائشہ کے ساتھ گھر کے کام کاج کر کے بتایا کہ لوگوں کام کرنا یہ عیب نہیں، کام کرنا یہ کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ کام کرنا میری سنت بھی ہے، یہ کام کرنے سے محبت میں دوالا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے اس سوال کو کمپلیٹ کیا، اور یقین کیجئے آپ کی گفتگو پہ بہت زیادہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، سارے ہمارے دوست اور بھائی، اور امانت آپ کے بھائی ہیں جی، سگے بھائی، سگے بھائی ہیں، وہ آپ کے لیے بڑی نیک تمناؤں کا اظہار فرما رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں لمحہ لمحہ، اور یہ بھی اور عالم آپ دین ہے ماشاءاللہ، جی عالم دین ہے یہ بھی ماشاءاللہ جی، اللہ سلامہ۔ امانت بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ قبلہ کے برادر اصغر ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت والی لمبی زندگی دے، اور آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، ہم سارے بھائی دعا کرتے ہیں کہ مالک قبلہ علامہ صاحب کو سلامتی والی، عافیت والی اور اسی طرح نوکری والی زندگی عطا کرے، اور اسی طرح آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے جو محبت کے چراغ ہیں یہ جلاتے رہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ شفقات بھائی کہہ رہے ہیں میرے یہ پھوپھوزاد بھائی ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، یہ آپ کو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور خالد سلطانی صاحب، خالد محمود سلطانی صاحب ہمارے بڑے خوبصورت دوست ہیں، درینہ دوست ہیں اور شریف انسان ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ بڑا پیار کرتے ہیں حضور کی ناز سے، اور یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں خالد بھائی۔ اور ماشاءاللہ آج کا موضوع بڑا ایک حسین ایک ٹاپک ہے، عظیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپلیشن بڑی مزیدار ہے اور یہ سبجیکٹ بڑا اچھا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح آپ کی اور ہماری رفاقت مالک قبول فرمائے۔ میرے شہر کا بہت بڑا نام، میرے بڑے خوبصورت دوست بھائی حسن جمال چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور حال پوچھ رہے ہیں جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اللہ کے فضل سے ہم نے کل آپ کو بڑا مس کیا، آپ کا تھوڑا فاصلہ زیادہ ہے، آؤٹ آف سٹی ہیں، اس لیے ورنہ کل ہم آپ کو جشن میں ضرور شامل کرتے، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس وقت اتنا ہے کہ ہم آپ سے دو چیزیں اور سن سکتے ہیں اور ایک سوال شامل کر کے انشاءاللہ دعا کے لیے بڑے سارے دوستوں نے کہا ہے تو انشاءاللہ دعا میں بھی شامل کرنا ہے۔ سہیل سیٹھ صاحب ہیں، آپ کو تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں آپ کے لیے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آمین جی، شاہ صاحب کا بسم اللہ فرمائش کی گئی ہے۔ مجھ پہ بے کرم اے میرے آقا زندہ باد بزمی صاحب، کرنا مجھ پہ بے کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، یا رسول اللہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان ہوا کے تیری شان کے شان نہیں
شان اور یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے یتیم یا رسول اللہ یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے یتیم کہ ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی دیکھو ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے ارے دل کی دنیا کو نظر سے کہو بالا کرنا دل کی دنیا اور دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر حسن اخلاق سے دیکھو حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا حسن اخلاق سے اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئے ارے کہنے والے سے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے دیکھو کہنے والے سے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم سبحان اللہ ہائے 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 مجھے یہی خطرہ تھا احسن بس جو خطرہ تھا وہی ہوا بزمی صاحب جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک خاص آواز ہے میرے لیے تو بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو نہ سنا جائے اللہ اکبر بس یہ حالت خراب کر دیتے ہیں اللہ ان کے حالات اچھے کرے آمین مصطفیٰ کریم ان کو اپنی جناب سے نوازیں اماں زہرا ان کو اپنی چادر تطہیر کا سایہ اور اسی طرح قبول فرما لیں گے جہاں آمین آمین احسان قیوم میرے شہر کا بڑا خوبصورت نام میرا بڑا پیارا دوست میرا بھائی احسان قیوم محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں احسان بھائی
یقیناً آپ یہاں ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں اندر تو نہیں لیکن ساتھ موجود ہیں، اور شفقات بھائی آپ ساتھ ہیں، عظیم بھائی آپ ساتھ ہیں. یقین کیجئے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، اتنی ایسی ایک روحانی کیفیت ہے اور ایک وہ مطلب سپیچ لیس ہوں میں اس حوالہ سے کہ میں کیا کہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک حلاوت کا جو اس وقت پیریڈ چل رہا ہے، جو ماحول چل رہا ہے، یہ ختم نہ ہو. ایک میں کلام آپ سے سنا کرتا ہوں، اگر میری فرمائش جب آپ پوری کر دیں تو. رضا صاحب مصطفی صاحب کا جو کلام آپ سناتے ہوتے ہیں 3-4 اشعار اس کے، میری یہ ناظرین میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اس کو دل کے کانوں سے آج سن کے دیکھیے. مجھ سے تو یہ کبھی نہیں سنا گیا. اللہ جی آپ کی فرمائش پوری کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی ایک حضرت حفیظ طائب کا کلام میرے ذہن میں تھا. جی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. آقا تیری عادت ہے. منگتے ہیں تیرے در کے خیرات عطا کرنا، منگتے ہیں تیرے در کے خیرات عطا کرنا، کیونکہ آقا تیری عادت ہے، عادت ہے منگتوں کو دیا کرنا. آقا تیری عادت ہے منگتوں کو دیا کرنا. شاہوں کی مداخانی ہم سے تو نہیں ممکن، ہم سے تو نہیں ممکن اپنا تو وظیفہ ہے آقا کی ثنا کرنا، اپنا تو وظیفہ ہے ثنا کرنا. اور میں اپنی خطاؤں سے میں اپنی خطاؤں سے شرمندہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں نادم ہوں. تم رحمت عالم ہو، ہر معاف خطا کرنا. تم رحمت عالم ہو، ہر معاف خطا کرنا. آقا تیری عادت ہے منگتوں کو دیا کرنا. اور ابو بکر نے بتلایا ابو بکر نے
سب اہل زمانہ کو، سب اہل زمانہ کو کہ دلدار کے قدموں میں گھر بار فدا کرنا، دلدار کے قدموں میں گھر بار فدا کرنا۔ اور ہم نے تو رضا ثاقب عادت سی بنا لی ہے، عادت سی بنا لی ہے کہ سب رنج و الم اپنے آقا سے کہا کرنا، سب رنج و الم اپنے آقا سے کہا کرنا۔ آقا تیری عادت ہے منگتوں کو دیا کرنا۔ اللہ سبحان سبحان اللہم زد فضل احسن۔ حضرت حفیظ طیب بچپن میں سنا کرتے تھے نعت شریف، اللہ میرا دل کرتا ہے کہ وہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ سبحان اللہ۔ خواب ہی میں، خواب ہی میں روح پرنور دکھاتے جاتے، خواب ہی میں روح پرنور دکھاتے جاتے، تیرگی میرے مقدر کی مٹاتے جاتے، تیرگی میرے مقدر کی مٹاتے جاتے، خواب ہی میں کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا، کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا کہ دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے، خواب ہی میں شیر اس خنک شہر کو جاتی ہوئی اے نرم ہوا، اس خنک شہر کو جاتی ہوئی اے نرم ہوا، ساتھ لے جا ارے ساتھ لے جا میرے جذبات بھی جاتے جاتے، ساتھ لے جا
میرے جذبات بھی جاتے جاتے خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. خالد حسین خالد جماعتی صاحب آپ سن رہے ہیں، آپ ہمارا حصہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت والی لمبی زندگی عطا کرے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والوں کو، اور دیکھیے کوئی بھی بات جب دل پہ اثر کرتی ہے تو اس کا اظہار آنکھ سے ہوتا ہے. بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کم از کم اتنا تو دل میں بسا لو کہ جب محبوب کی رحمت للعالمینی کی بات آئے تو آنکھیں برس تو پڑے. ہر کسی کا عشق اپنا اپنا ہے، ہر کسی کا نقطہ نظر اپنا ہے، لیکن محبت مصطفیٰ کا نقطہ نظر بس ایک ہے. محبوب کا نام آ جائے تو وارفتگی آ جائے. اور جو بات تاثیر پڑھنے والے ہیں، یقین کیجئے یہ میں اس وقت اس حالت میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات آپ سے میں مطلب اضافی نہ کروں، کوئی موضوع پہ نہ بات کی جائے، بس اجازت لے لی جائے اور اس کی حلاوت کو قائم رکھا جائے. وقت بھی ہمارا ہو چکا ہے. میں ایک سوال رکھتا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس موضوع کے حوالہ سے زیادہ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی جو ہے اور ذکر کی جو اس وقت لذت ہے، میں آج کے موضوع کے ساتھ ہی اس کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ 1400 سال یا 1500 سال بعد گزرنے کے آج عشاق کا یہ حال ہے کہ مصطفیٰ کی بات سنتے ہیں تو آنکھیں برس پڑتی ہیں، اپنی کمیاں کجیاں یاد آتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کی رات کعبہ قوسین و ادنیٰ کی وہ بلندیوں پہ خدا کے سامنے بیٹھ کے ہم کلام ہو کے بھی اپنی امت کو یاد رکھنا، اور دنیا میں آتے ہی ربی حبلی امتی، اور جاتے ہوئے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے علاوہ غم ہی کوئی نہیں. تو کم از کم یہ ضرور رکھو اپنے دل میں، مصطفیٰ کریم کی ذات سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی مودت ضرور رکھو کہ حضور کا نام آئے تو پتہ چل جائے کہ کس کے نبی کی بات ہو رہی ہے. میں بات کر رہا تھا کہ آج کے مسلمان گناہ گاروں کا یہ حال ہے، تو جن کی زندگی حضور کے ساتھ گزری ان کا بزمی صاحب کیا حال ہوگا. آج ہم شان سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے. میں بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ہی کر کے قبلہ قاری صاحب سے دعا کے لیے درخواست کروں گا، وہ یہ کہ جس نے دیکھا نہیں بن دیکھے فدا ہے، اس کی محبت کا عالم بھی یہی ہے. جو پاس رہتے ہیں ہمہ وقت، یہی ہر وقت اور ہمہ وقت ہر لحظہ یہی طلب رہتی ہے کہ کب چہرہ مصطفیٰ پہ نظر جائے. اور ایک دیوانہ کرن میں رہتا ہے جس کو ویسے کرنی کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی محبت کو دیکھوں. اور ایک ایسا نام بھی ہے، شیخ ابو العباس مرسی مصر کے رہنے والے، وہ فرماتے ہیں لوح جبانی رسول اللہ ترفت عینن ما دت نفس من جملۃ المسلمین. عاشق کی بات چل پڑی ہے تو سنیے، کہتے ہیں میری نگاہ ہر لمحہ ہر لحظہ چہرہ مصطفیٰ پہ رہتی ہے. جس لمحے چہرہ مصطفیٰ سے میری نگاہ اوجھل ہو جائے میں اس لمحے خود کو مسلمان نہیں سمجھتا. میں پھر سے کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کرتا ہوں کہ ایک لمحہ ایسا گزر گیا کہ میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا. ان کا عالم کیا ہوگا. میں چاہتا ہوں اگر مصطفیٰ کریم سے محبت کا دعویٰ کر چکے ہو تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو، اتنا ضرور ہو کہ مصطفیٰ کریم کی جب بات آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ رفتگی چھا جائے، دیوانگی امڑ آئے، محبت کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگیں، یہ جو غلامی کا پٹا ہے یہ نظر آنے لگے، جو رنگ عشاق کا ہونا چاہیے اس کا اظہار ہونے لگے. محبوب سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے. اب دعا میں حضور ملک عظیم صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کے والد صاحب کے لیے دعا کرنی ہے. اور بھائی
الیاس صاحب کے بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے، دیگر ٹیم ممبر جتنے بھی ہیں ان کے وابستگان جتنے ہیں، اور ہمارے خصوصاً دیکھنے والے ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں، فردن سب کے لیے صحت یابی کی دعا کرنی ہے، بیماری کے لیے دعا کرنی ہے، مالک ان کو خلاصی عطا کرے، ملک کی جو حالات ہیں، انسانیت کے لیے جو مسئلہ ہے اس وقت، پوری امت کے لیے جو مسئلہ ہے اس کے لیے آپ دعا فرما دیجیے۔ جی میں دعا سے قبل جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اپنے ناظرین کے لیے، اور اس میں دعا بھی ہے اور اس میں ہمارے سب کے لیے ایک خیر خواہی کا سبق بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک آج ہم کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ صبح کا دن جو ہے 17 رمضان المبارک، وہ جناب سیدہ پاک کا یوم وصال ہے، تو ہم نے آپ کی یاد میں یہ بزم سجائی، اللہ کی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک دن جناب، اور میں یہ پتہ چلوں کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھیں، آپ کا دریا رحمت جوش میں تھا، ٹھاٹھے مار رہا تھا، تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کی محبت دیکھی نا کہ حضور علیہ السلام کا رحمت برا دریا جوش میں ہے، تو آپ عرض کرتی ہیں حضور میرے لیے دعا فرمائیں، جی ماشاءاللہ، میرے لیے دعا فرمائیں۔ دعا فرمائیں۔ جو میرے کریم آقا نے لفظ کہے میں وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ضرور۔ حضور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ، اللہ اللہ اکبر، اللہم اغفر لعائشہ، یا اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، فرمایا کہ جو اس سے گناہ، جو اس سے پہلے گناہ ہوئے یا اللہ وہ بھی معاف فرما، وما تاخر جو مستقبل میں ہوں گے وہ بھی معاف فرما، اللہ اکبر، واہ یا اللہ جو پیچھے ہوئے وہ بھی معاف فرما دے، جو مستقبل میں ہوں گے وہ بھی معاف فرما دے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا سرم و علانیہ، جو گناہ چھپ کر ہوئے یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے، اور جو گناہ اعلان ہوئے ان کی بھی معافی عطا فرما دے۔ جناب عائشہ پاک نے یہ دعا سنی نا تو فتبسم ضاحکا، آپ مسکرانے لگی، اتنا مسکرائیں خوشی کے، آپ سے خوشی جو ہے وہ سنبھالی نہ گئی، آپ بے قابو ہو گئی، اوور کنٹرول اتنا ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام کی گود میں چلی گئی، گود میں سر رکھ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں خوش ہو گئی ہوں، مجھے یقین ہے کہ جو آپ نے دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دعا کو یقیناً قبول فرمائے گا۔ جناب عائشہ پاک کی یہ بات سن کر ناظرین کرام، یہ جملہ میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے کریم آقا نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جو دعا میں نے تجھے اب دی ہے نا، واہ واہ، ناظرین سنیے گا ذرا، جو دعا میں تجھے اب دے رہا ہوں نا اے عائشہ، میں ہر نماز میں، سبحان اللہ، آزاد بھائی، ہر نماز میں ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، اور یہ بات شاید پہلے آپ نے نہ سنی ہوگی، یہ بات میں ابھی آج پڑھ کے آیا ہوں، نماز مغرب کے بعد بیٹھا تھا مطالعہ کر رہا تھا، میری آنکھوں نے یہ بات پڑھی، آنکھیں چھم چھم برسی کہ واہ میرے آقا اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا جو تجھے میں اب دے رہا ہوں میں ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، صبح کا دن بڑا خاص دن ہے، ویسے ماہ رمضان کا ہر دن یہ برکتوں کا دن ہے، ہر لمحہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور خاص جو صبح کا دن ہے وہ یوم الجمعہ عید کا دن ہے، ایمان والوں کے لیے عید کا دن بھی ہے۔ جناب صبح کا دن جو ہے 17 رمضان یہ غزوہ بدر بھی ہے، جی جی، اور بڑی اس کے نسبتیں ساتھ حاصل ساتھ اس کی بہت نسبتیں ہیں، ایک ماہ رمضان کی نسبت برکت، ایک غزوہ بدر کی اس میں نسبت، ایک جناب سیدہ پاک کے ساتھ نسبت، اور ایک جمعہ کا دن، 4 نسبتیں حاصل ہو گئی، 4 یاروں ناموں کی نسبت سے جی، واہ واہ، ماشاء حضور اللہ، کے یار بھی 4 اور جمعے کے دن کے ساتھ نسبتیں بھی 4۔ صبح کا دن جناب سیدہ پاک کے لیے بڑھ چڑھ کر ایصال ثواب کیجئے، ان کی درجات بلندی کے لیے دعا فرمائیے، اور ان کے تصدق سے، ان کے توسل سے دعا فرمائے اللہ کریم ہمارے ملک کی خیر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض اللهم اشف جميع المسلمين والمسلمات یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کا یہ محفل پاک سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین جتنے دوست احباب ہمارے یہاں حاضر ہیں جو ہم کو لائیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میرے مالک سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. سب کی نیک تمنائیں آرزویں حاجات یا اللہ اپنی بارگاہ سے پوری فرما. سب کی نیک خواہشات کو یا اللہ مقبول و منظور فرما. یا اللہ بیماروں کی دعا کے لیے کہا کہ میرے مالک بھائی عظیم صاحب بیمار ہیں میرے مالک ان کو شفائے کلی عطا فرما. جتنے بھی ان کے والد گرامی یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے تصدق سے بھائی آزاد بخش صاحب آپ کو دونوں جہانوں کی عزتیں برکتیں نعمتیں اور کامیابیاں عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے بھائی عمران بزمی صاحب جس محبت کے ساتھ انہوں نے کلام سنایا حضور کی ثنا خوانی کی یا اللہ اس میں مزید وارفتگی عطا فرما. ان کے سوز و ساز میں یا رب العالمین جناب عزت مآب صاحب زادہ والا شان سید احمد رضا شاہ صاحب نقشبندی علی پوری یا اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرما. آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ میرے پیر خانے کے ہر ہر پھول کی یا اللہ خیر فرما. یا اللہ حضور شاہ لسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر ہر غلام کی خیر فرما. نبی پاک علیہ السلام کے ہر امتی کی خیر فرما. سب دوستوں کے حال پہ رحم و کرم فرما. یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. میرے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ میرے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما. ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو موت سے قبل پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. حقوق اللہ حقوق العباد صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا نبی پاک کے وسیلے سے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے یا اللہ اپنے خزانوں سے میں بن مانگے عطا فرما. یا اللہ جتنے دوست احباب بھائی اعزاز صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں میرے مالک سب کو دارین کی نعمتیں عزتیں اور کامیابیاں عطا فرما. اس کاروان کو یا اللہ مزید ہمتیں عطا فرما. مزید استقامت نصیب فرما. عروج نصیب فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ ایدنا سہل لنا اشقالنا. یا رب العالمین اب میں اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کر رہا ہوں. یا رب العالمین میرے شیخ کی توجہ کا یہ عذر ہے یہ صلہ ہے یا اللہ مجھ جیسا خطا کار حقیر پر تقصیر عاجز بندہ تیرے رسول کی ثنا خوانی کے لیے کے لائق ہوا. میرے مالک میرے شیخ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. میرے قبلہ عالم میرے مرشد میرے مربی میرے محسن حافظ مفتی پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب یا اللہ آپ کو مزید ہمتیں عطا فرما. یا اللہ آپ کی ہر میدان میں آپ کو ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرما. آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرما. آپ کے علم و عمل میں یا اللہ مزید برکت عطا فرما. میرے پیر خانے کا فیضان یا اللہ سب پہ جاری و ساری فرما. یا اللہ میرے والدین کریمین جن کی محبتوں شفقتوں کرم نوازی سے یا اللہ میں یہاں تک پہنچا میرے مالک میرے والدین کو عمر خضری عطا فرما. ان کا سایہ شفقت یا اللہ ہمارے سر پر دراز فرما. یا اللہ اپنے والدین خدمت کرنے کی عزت کرنے کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. جن جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو ہمارے دوست احباب سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں میرے مالک سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.